اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا الجنت ولا النار ولا السماء ولا الارض۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر ہم نہ ہوتے تو خداوند متعال نہ آدم کو خلق کرتا، نہ حوا کو خلق کرتا، نہ اس آسمان کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا، نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی۔ ہم ہیں تو یہ سب ہیں۔ مہدویت کے بارے میں درس چل رہے تھے اور آج کا درس ہمارا فوائد غیبت ہیں، یعنی امام غائب میں پھر بھی ہمیں فائدے ہیں۔ کون سے فائدے ہیں؟ یعنی ایسے نہیں ہیں، اب البتہ کوئی میرے الفاظ سے یہ نہ سمجھے کہ امام کا غیبت میں ہونا ہی فائدہ ہے، نہیں، ظہور میں زیادہ فائدہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں برکات زیادہ ہیں۔ امام کا حاضر ہونا کجا، غائب ہونا کجا، یہ اور بات ہے۔ بحث اس میں ہے کہ امام غائب ہیں پھر بھی ہمیں کوئی فیض مل رہا ہے ان کی برکت سے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں عرض کروں کہ یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے ایک ہدف کے حساب سے خلق کی ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان عبد بن جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن اور انسانوں کو خداوند متعال نے خلق کیا عبادت کے لیے۔ تو سب سے بڑا ہدف خداوند متعال کا یہ ہے کہ انسان عبد بن جائے، عبدیت۔ جیسے حدیث قدسی میں آپ نے تلاوت فرمایا ہوگا، لولاک اے رسول، اگر آپ نہ ہوتے لما خلقت الافلاک، میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَّا خَلَقْتُكَ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةٌ لَمَّا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی سلام اللہ علیہا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور یا مولا علی ابن ابی طالب رسول خدا سے افضل ہیں، نہیں، یہ حدیث ناظر نہیں اس امر کی طرف کہ یہ افضل ہیں رسول خدا سے، بلکہ اس ہدف کی طرف ناظر ہے کہ یہ جو کائنات عبدیت کی وجہ سے خلق کی گئی ہے کہ انسان اس کمال تک پہنچے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، یعنی عبدیت۔ اور عبدیت کے مراحل میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وصی پیغمبر ہیں، کیونکہ خاتم الانبیاء کے وصی ہیں، ان کے بغیر اس ہدف تک پہنچنا جو عبودیت ہے ممکن نہیں تھا۔ اور اسی طرح سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر نہ ہوتی تو 11 معصوم نہ ہوتے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کفر نہ ہوتا کوئی، اگر کفر نہ ہوتا تو 11 معصوم نہ آتے۔ اور 11 معصوم میں آخری معصوم حضرت حجت خدا، حضرت امام زمانہ جل فرجہ شریف، اگر وہ نہ ہوتے پھر بھی ادب محقق نہ ہوتا، کیونکہ روایات میں آپ پڑھتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، ایک دن بھی، ایک لحظہ بھی یہ زمین بغیر امام کے نہیں رہ سکتی۔ بس یہ بات واضح ہے کہ معصوم جو ہمارے معصومین ہیں علیہم السلام، ان میں سے ہر ایک رکن ہے اس ہدف تک پہنچانے کے لیے۔ کون سا ہدف؟ عبدیت۔ اور عبدیت تک پہنچانے کے لیے اگر ہادی نہیں ہوگا، اگر رہبر نہیں ہوگا، انسان عبدیت تک نہیں پہنچے گا۔ تو لہذا یہ سسٹم ہے پورا۔ تو لہذا امام چاہے غائب ہو چاہے امام ظاہر ہو، یہ کائنات کے لیے واسطہ فیض ہیں، یہ کائنات ان کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو اصل ایک لحظہ بھی یہ زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا۔ ہماری وجہ سے یہ درخت میوہ دے رہے ہیں، ہماری وجہ سے یہ انہار جاری ہیں، یہ نہریں جاری ہیں،
ہماری وجہ سے یہ آسمان سے بارش ہوتی ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بنا اسمرت الاشجار، ہماری وجہ سے، ہمارے واسطے سے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، ان بحثوں میں نہیں پڑھ رہا میں کہ خداوند متعال نے ان کو فیض عطا کیا ہے، ان کو واگزار بھی نہیں کر دیا، لیکن یہ واسطے فیض ہیں، خدا نے ان کو عطا کیا ہے، خدا نے ان کو عطا کیا ہے. اور ہماری وجہ سے یہ نہریں جاری ہیں، یعنی کائنات کا سلسلہ ان کے وجود بابرکت سے ہے. بس دوسرے الفاظ میں کہوں، مہدویت کے غیبت میں فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو چل رہا ہے، یہ چاند، یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے، یہ ہوائیں جو گھل رہی ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ ہم نفس اور سانس جو لے رہے ہیں، یہ برکت و وجود امام زمانہ سے ہے. اگر امام نہ ہوتے یہ سسٹم سارا ختم ہو جاتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.